بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیرت النبی کی جو کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اس سے کچھ اقتباسات پڑھے تھے۔ آج ہم اسی کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 12 پر ہوں میں، اور دوسرا پیراگراف ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اونٹ پر جا رہے ہیں تو آپ کو بولا آپ اس کی ڈوری پکڑ لیں اور کچھ دور تک جو ہے وہ چھوڑ کر آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو، کیونکہ وہ پیدل جا رہے ہیں اور وہ اونٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے عمدہ ہیں کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تامل کیا، تامل کا مطلب جھجک ہوئی انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ واپس چلے گئے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے آپ واپس چلے گئے۔ اگلا پیراگراف پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ سفارت آنے کا مطلب نجاشی جو دوسرے ملک کا بادشاہ ہے، حبشہ کا، اس نے کسی پیغام لانے لے جانے والے کو ایز اے سفیر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، یعنی پہلے جو مسلمان ہجرت کر کے گئے حبشہ میں، وہ حوالہ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی، اللہ کے نبی، آخری نبی، پیارے نبی، لیکن سفیر کی خدمت میں بذات خود مصروف عمل ہے۔ اگلا پیراگراف پیج نمبر 13 پر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا، نشان طے ہو جاتا کہ یہیں پر میں نماز پڑھوں گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ دیکھیے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس پورے واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی کا صرف یہ مطالبہ کہ آپ میرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود باضابطہ جو ہے وہ جا کے ان کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگلا پیراگراف ہم شروع کر رہے ہیں۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ انصاری کا مطلب دیکھیے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، انہیں مہاجر کہتے تھے، اور جو وہیں کے رہنے والے لوگ تھے انہیں انصار کہتے تھے۔ تو ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا، اس کی گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا اور مسلسل تبلیغ کے کام میں اور تعلیم و تعلم میں
ٹائم گزار رہے تھے۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجاں فرمائیں۔ یہ اردو کا بیان ہے، قدم رنجاں فرمائیں کا مطلب آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ قدم رنجاں فرمائیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں اب کس قدر لحاظ اور کس قدر خیال دوسروں کی عزت کا، دوسروں کے مرتبے کا، خیال کا، ٹھیک ہے۔ تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کی، اگلا پیراگراف پڑھ رہے ہیں، کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ کسی کی پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے، اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ برا مان کے خود اپنے منہ سے اس شخص کی اس خامی کو، اس برائی کو اس کے سامنے بیان کرتے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، اور باقی بعد میں لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ زعفران لگا کر ان کے محفل میں آئیں۔ دیکھیے ہم لوگ کہاں آ گئے نا، جتنی مثالیں اور جتنی تربیت کی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ہم وہ سب چھوڑ بیٹھے، اور ہم نے ہر بات کی الٹی جو ہے وہ ڈوری پکڑ لی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ہم اس کے مخالف کر رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے منہ پر ان کی برائی کرتے ہیں اور فخر سے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو برائی پیٹھ پیچھے نہیں کرتا، میں تو منہ پر برائی کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کے منہ پر کریں، پیٹھ پیچھے تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک دفعہ، اگلا پیراگراف پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 14 پر، ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں دوسروں کی بات کی بنیاد پر وہ کسی سے بات نہیں فرماتے تھے۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ اپنا قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، تو آپ نے کیا اس کے آنے کے بعد اس سے ویسے ہی طرز اختیار کیا جیسے کہ وہ لوگوں نے کہا تھا؟ نہیں، دوسروں کی باتوں میں آ کر کسی دوسرے شخص سے متعلق رائے قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر شخص سے نئے انداز سے، نرم گوئی سے، شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ آئے ہائے، خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے اور ان کا یہ طرز ہے۔ ہم سب پیارے بچوں، ہم سب آپ میں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو سیکھیں، اسے اپنائیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں آخری پیراگراف۔ سلام میں پیش دستی فرماتے۔ پیش دستی کا مطلب سب سے پہلے سلام کرتے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر سب ایک جگہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، ٹھیک ہے، یعنی منافق، کافر، مشرک، ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف مسلمانوں کو سلام کرتے بلکہ سب کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا سبق۔ پیارے بچوں، اس سبق کے اندر کتنی ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آنی ہے۔ تو میں آپ کو پہلا کام جو کلاس ورک میں آپ کو کرنا ہے بھی، وہ کاپی نکالیے، اور کاپی نکال کے اس سبق کے اندر جتنی اخلاق کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں ان کو جملہ جملہ کر کے لکھنا ہے، پہلا جملہ، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ۔ جیسے مثال کے طور پر میں پیج نمبر 10 پر آؤں تو اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، نمبر 1 جملہ ہو گیا۔ مقروضوں کا بار اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرا جملہ ہو گیا۔ غریبوں کی اعانت کرتے تھے، یعنی ان کو مدد کرتے تھے۔ اس طرح جملے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے سبق میں سے ایک ایک کر کے سارے جملے جو اخلاق کے تذکرہ ہوئے ہیں ان کو آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا زبردست اخلاقی پہلو ہے۔ سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، ٹھیک ہے، خندہ جبیں، نرم خو اور مہربان طبع تھے۔ اس طرح کے سارے جملے آپ ایک جگہ اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، اس کا میسیج بنائیے، ٹھیک ہے، آپ اپنے واٹس ایپ کے اوپر یا اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر ہیڈنگ لگائیے اخلاق نبوی، ٹھیک ہے، اخلاق نبوی، اور پھر اس کے اندر یہ سارے جو جملے آپ نے اس سبق سے نکالے ہیں ان سب کو 1 2 3 4 5 کر کے آپ اس کو کمپوز کیجئے، اور کمپوز کر کے اپنے دوستوں کو بھیجیے، اپنے گروپ میں ڈالیے، آپ جس فیس بک پیج کے اوپر موجود ہیں اس میں ڈالیے، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے فیس بک کا اس میں اس کو ایڈ کیجئے۔ اور بات یہ بھی سمجھ لیجئے میں اور آپ کہ ہم یہ سب کا سب جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہے وہ دوسروں کو نہیں دے رہے، بلکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر خود بھی اس میسج کو دیکھیں گے، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، اور اپنی زندگی میں ان سارے اخلاقی اصولوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ہم بہت جذباتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، ان سے محبت کرنے میں ہم مسلمان لوگ بہت جذباتی ہیں، اور ان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم مسلمانوں کو اس جگہ پر بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیں گے، ان اخلاق کو اختیار کریں گے جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں دیا ہے۔ جس طرز کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، ہم اس طرز کی زندگی گزارنے کی اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر بھی صلہ رحمی ہو، ہمارے اندر بھی خندہ پیشانی سے ہم ملیں، ہم بھی سب کو سلام کریں، ٹھیک ہے، ہم بھی کسی کی برائی اس کے منہ پر بھی نہ کریں اور اس کے پیچھے بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کی دل جوئی کریں، ٹھیک ہے، جو لوگ قرض لے چکے ہیں ان کا قرض اتارنے میں جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہے وہ خدمت انجام دیں۔ یہ سارے پہلو جب آپ ایک صفحے پہ لکھیں گے اور لکھ کر اپنے پیج کے اوپر پرنٹ کر کے یا اپنے ہاتھ سے جو لکھ کر آپ اپنی شیشے پر، اپنے آئینے پر یا اپنی الماری پر کپڑوں کی لگا لیجئے، اور آتے جاتے چلتے پھرتے اسے پڑھیے، اور اس کے سارے اصولوں کو، سارے اخلاقی پہلو کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے، اس کا پرچار کیجئے، اس کو رواج دیجئے، ٹھیک ہے۔ سلام کرنا سب سے آسان کام ہے، ہر ایک کو سلام کرنا، جو راستے میں آپ کو مل جائے اسے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
یہ کہنا جو ہے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور ایکسرسائز کے لیے ایک کلاس ہم مخصوص کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، اوکے، اللہ حافظ.